باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بامطابق مقدس مرکز اس کا 16 باب 15 سے 20 آیات۔ اس وقت یسوع نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا اور ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے آج 12 مئی پاشکائی 7واں ہفتہ کا 7واں اتوار، اور آج پاک ماں کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید مناتی ہے، یعنی عید صعود۔ آسمان اور زمین پر اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے 40 دن بعد آسمان پر اٹھائے گئے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس لوکا جو ہے، جنہوں نے اعمال کی کتاب لکھی ہے، رسولوں کے اعمال، وہ تھوفلس اپنے ایک بشپ جسے ordain کیا تھا پال نے، اس کو خط لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کی پرچار کیا رسولوں نے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا تھا۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس مرکز وہ بھی اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو پر ظاہر ہوتے رہے اور انہیں خداوند کی بادشاہی کی خوشخبری سناتے رہے، اور پھر 40 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح ان کے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے، اور 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آئے گلیلی مردو، تم یہاں کیوں کھڑے ہو، اور جاؤ، اور وہ اسی طرح سے دوبارہ آئے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا یہ ہم سب کے لیے ایک نہایت بابرکت ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا اور اس نے دکھ اٹھائے، وہ ہمارے درمیان میں رہا، اس نے ہماری گلیوں میں چلے پھرے، ہماری میز پر کھانا کھایا، ہم سے باتیں کی اور بڑے سارے معجزات کیے، اور بالآخر وہ ہمیں نجات دینے کے لیے صلیب پر انہوں نے جان دی، اور وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر ہی جانا تھا۔ تاکہ وہ آسمان پر جا کر ہم سب کے لیے سفارش کرے، اور اب اس نے وقت دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنی زندگی کے ذریعے سے اس خداوند یسوع مسیح، اس خدا کو جو ہمارے درمیان میں آیا اب، اور جو کچھ اس نے کہا اور جو کچھ اس نے کیا، وہ اب ہم بھی اس کے فالوور ہوتے ہوئے، اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہوئے، اس کو ماننے والے جو ہیں وہ ہم بھی ایسا ہی کیا کریں۔ اور وہ اس لیے آسمان پر چلے گیا تاکہ ہمیں وقت ملے، اور اس کے بعد پھر وہ آئے گا، وہ دوبارہ واپس آئے گا، اسی طرح سے وہ دوبارہ آسمان سے نیچے اترے گا تاکہ ہم سب کے لیے منصف ہو۔ تو اس وجہ سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا ہمارے درمیان میں آیا، ہمارے درمیان میں رہا، اور اس نے رسولوں کو یہ حکم دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا آخری حکم تھا
رسولوں کے لیے کہ تم جاؤ اور ساری دنیا میں جا کر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو کوئی ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو اس حکم کے بعد اگر آج ہم، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اگر ہم مسیحی ہیں تو اس کی وجہ یہی حکم تھا، اس کی وجہ یہی اپوسلز تھے، یہی رسول تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کا حکم سنا اور اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جب وہ گواہی دینے کے لیے نکلے تو وہ ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ ہمارے بر اعظم میں بھی یا ہمارے ملک میں بھی مقدس توما جو ہے، وہ جو شک کرنے والا ہے، وہ آیا تھا، اس نے وہ سمندر کے ذریعے گوا پہنچا، پھر وہاں سے وہ سارا انڈیا، اور انڈیا سے ہوتا وہ ٹیکسلا، اور پھر ٹیکسلا سے جب وہ چین کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے قتل کیا گیا تھا، اور برف کا بھی شکار ہو گیا تھا، بڑی برف باری ہو رہی تھی اس وقت چین کے اندر میں۔ تو اس طرح سے یہی رسول ہے جنہوں نے صعود کے بعد پھر اپنا مشن اٹھا لیا تاکہ وہ خداوند کی منادی کرے۔ خداوند زندہ ہے اور وہ آسمان پر ہے اور خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ آج کے دن ساری دنیا میں بین الاقوامی طور پر ماؤں کا دن منایا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم میں سے جو بھی موجود ہے وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی ہے۔ کیونکہ ہم ماں کے بدن کا حصہ ہے، اس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے، اور اس نے ہمیں 9 مہینے اپنے بطن میں رکھا، اور اس کے بعد ہمارا وجود آیا۔ اس لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اس کا حصہ ہے۔ اور چاہے انسان بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، ماں ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے آج کے دن ہم وہ مائیں جو ہمارے درمیان میں ہیں، خداوند ان ساری ماؤں کو بڑی برکت دے، کیونکہ یہ ماں ہے، اس وجہ سے ان کا رتبہ بڑا عظیم ہے۔ بلکہ خدا کو خود ضرورت پڑ گئی تھی ماں کی۔ دیکھیے کیسا رشتہ ہے کہ خدا کو خود ضرورت پڑ گئی تھی ماں کی کہ اس کے بطن سے وہ جنم لے، روح القدس کی قدرت سے وہ جنم لے، اور اس لیے ماں کا رتبہ مقدسہ ماں مریم کی وجہ سے اور بھی زیادہ اونچا ہو گیا ہے کہ مقدسہ ماں جو ہے وہ خدا کی ماں بھی ہے اور ہماری ماں بھی ہے، وہ یسوع کی ماں بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے۔ اس لیے سے اگر ہماری والدہ مائیں جو ہیں ان کی کسی صورت بھی دل آزاری کرنا گناہ ہے، ان کا کہا نہ ماننا بھی گناہ ہے۔ اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کو آپ بوجھ سمجھتے ہو تو یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ جس نے ہمیں جنم دیا، آپ اس سے ناشکر گزار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہر صورت میں، چاہے ماں اپنی بزرگی کی وجہ سے کچھ ایسے بھی باتیں کرے کہ جو ہمیں ناگوار گزرتی ہوں، تو وہ ہمیں ناگوار نہیں گزرنی چاہیے۔ دھیان رکھیں، یاد رکھیں، ایک وقت جب آپ بچے تھے تو ماں آپ کے کتنی برداشت کرتی تھی، اور وہ اس وقت جوان تھی۔ پھر جیسے جیسے آپ جوان ہونے لگے تو آپ کی والدہ جو ہے وہ بزرگی کی طرف یعنی بچوں کی مانند ہونے لگی ہیں۔ جس طرح سے ماں نے اپنی جوانی میں آپ کو پیدا کیا اور آپ کو پروان چڑھایا، بڑا کیا، کھلایا پلایا، تعلیم دلوائی، آج آپ کا وقت ہے کہ اپنی ماں کی قدر کریں۔ اس وقت کو یاد رکھیں جو ہماری ماں نے ہمیں پیدا کرنے کی جو تکلیف اٹھائی، اور پھر اس کے بعد ہمیں نشو و نما دینے کے لیے اس نے کتنی محنتیں کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ماں کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اپنی اپنی والدہ کی قدر کریں۔ ساری جو مائیں اس وقت میری آواز کو سن رہی ہیں، آپ سب کو بڑی بڑی مبارکیں ہوں۔ آپ کا ماں بننا ہمارے لیے بہت ہی قابل عزت، فخر اور قابل محبت ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔